السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ چھٹی تراویح میں کیا پڑھا جاتا ہے، یعنی 7ویں پارے کے چھٹے رکوع سے لے کر 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک کی قرآن کا خلاصہ۔ سورہ مائدہ کی آخری 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائی تھیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے۔ جس نے کوئی بدعہدی کی تو اس کی تمام تر ذمہ داری اسی پر ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر نہیں ہوگی، وہ اس چیز سے بری ہوگے۔ جس کسی نے اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان لایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو نہیں لایا وہ اس کے لیے ہے، رسول اس سے بری ہوں گے۔ دوسرا آتا ہے کہ سورہ مائدہ کے بعد چھٹی سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جب مدینہ سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک پہاڑ پر ایک غار میں ملاقات فرمائی تھی۔ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی سورہ انعام۔ اس صورت میں اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، جو مشرکین کے اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کی توہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی جن پر اسلام کی ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا، جس کے لیے سورہ فاتحہ میں دعا پڑھتے وقت بندہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاتھ طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاری، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کی گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کر لایا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہی ہے، ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک قوم کو موقع دیتا ہے، اس میں نبی بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی سنبھلتی نہیں ہے، انہیں بہت موقع دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور باوجود اس کے اگر وہ اس کے احکام کی بجاوری نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ اس قوم کو بدل کر دوسری قوم کو پھر موقع دیتا ہے کہ آیا وہ ایمان لائے گی یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے۔ پھر آگے آتا ہے، کاش کہ تم اس وقت کی حالت ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ قیامت کا خاکہ کھینچا گیا، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ کاش کہ تم اس وقت دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اور اب اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے ہوئے ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت وہ یہ بات صرف اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اور اس وقت وہ بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں ایسا کر بھی دیا جائے کہ واپس اس دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہ پھر سے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ پھر آگے آتا ہے، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح جنس ہے، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے بے شک۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے کہ اگر اللہ تمہارے دیکھنے اور سننے کی طاقت تم سے چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں واپس دلا سکتا ہے؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اس لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میری طرف تو صرف وحی کی جاتی ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو تم ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور اسی رحم کا نتیجہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہے پھر اس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ ہم سب جانتی واقعہ بہت اچھے سے دیا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور جب دیکھا کہ یہ بھی چھپ جاتے ہیں، پذیرائی آ جاتی ہے ان کو، زوال پذیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے خدا ہو ہی نہیں سکتے، میرا خدا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کو زوال ہے، خدا لا زوال ہے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے، فرمایا جو چھپ جائے اور زوال پذیر ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہا تھا، ان کا جملہ قرآن میں کوٹ کیا گیا ہے ایز اٹ از۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ پہلے نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام اجمعین۔ ان سبوں کو اللہ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد اور بھائی بندوں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اللہ یہ ہدایت اپنے جس بندے کو چاہے وہ دے دیتا ہے۔ مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی شرک کریں گے تو اللہ انہیں بھی معاف نہیں کرے گا، ان کے بھی سارے جو اعمال ہیں وہ اکارت جائیں گے۔ آگے آتا ہے، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ بڑی خوبصورت مثالیں دیکھیے، ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں، بایولوجی میں، کہ کس طرح سے زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو کوپل پھٹتی ہے، پھر دھیرے دھیرے ایک جھاڑ آتا ہے۔ تو یہی مثال یہاں قرآن شریف میں دی گئی ہے کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے 3 مہینے میں ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، پھر اس میں جان آتی ہے، پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ تو زندے کو مردہ کرنا اور مردے کو زندہ سے نکالنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ بے شک رات کو پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اس نے چاند اور سورج کو طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ چاند اور سورج طلوع اور غروب جب ہوتے ہیں تو یہ ان سے ایک حساب کتاب لگایا جاتا ہے۔ چاند سے قمری مہینے بنتے ہیں اور سورج سے ہم دن کے الگ الگ اوقات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ بنا دی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے، مطلب جب پہلے کے دور میں کشتیاں جب چلتی تھی سمندر میں تو تاروں کو نیویگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے، اور بری میں بھی، بر اور بحر دونوں بھی سفروں میں تاروں کو مدد سے ہی نیویگیٹ کیا جاتا تھا، ڈائریکشن معلوم کیا جاتا تھا کہ کس راہ میں جانا چاہیے، اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ایک ہی نفس یعنی آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں، جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ساری نعمتوں کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کس طرح کھجور کے گوشے لگتے ہیں، جھکے چلے جاتے ہیں، آسمان سے پانی آتا ہے، بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اس پر پڑتا ہے، اس سے کوپل پھوٹتی ہے، اس سے فصلیں نکلتی ہیں، اس سے پھل نکلتے ہیں، وہ پھل انسان کھاتا ہے، پھر اللہ کا ناشکری کرے تو پھر سوچیں کہ کتنی بری بات ہے اگر ہم اتنے ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ اس کی ناشکری کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کے احکامات کو جھٹلائے۔ آگے آتا ہے، لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے۔
بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان سب باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہے ہی نہیں؟ اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو۔ بہت پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ واقعی میں اس زمانے میں کیا ہوا تھا، جیسے آج مشرکوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ دیویوں کو اس زمانے میں بھی فرشتوں کو دیویاں بناتے تھے اور اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کی ہماری سفارش کریں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے کیا جاتا تھا اور آج بھی مشرک یہی کرتے ہیں، مانتے تو ہے کہ اللہ ہے لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں بھی جو شرک کرتے ہیں یہ ولیوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو، فرشتوں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ان سے مرادیں پوری کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خالق ایک ہے، واحد ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیٹی نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا وہ خود کا نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ تم جا کر کہہ دو کہ تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، اب جسے چاہے ہدایت لے، جسے چاہے ہدایت نہ لے، جو ہدایت کو ایکسیپٹ کرے گا وہ اسی کے لیے ہوگا اور جو اس کو ریجیکٹ کرے گا وہ اس کا گناہ اس پر جائے گا اور وہ اپنے نقصان کی بھرپائی خود کرے گا، نبی اس سے بری الزماں ہے۔ پھر آگے آتا ہے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائے کہ مناظر اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملہ کرنے لگے اور ان کے پیشوا اور معبودوں کو گالیاں دینے لگے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اکثر ہوتا ہے کہ مسلمان جوش و خروش میں آ کے ان کے معبودوں کو جو کہ باطل معبود ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، جس کے عوض میں وہ بھی مسلمان کے خدا کو برا بھلا کہیں گے، اس بات سے روکا جا رہا ہے۔ پھر آگے آتا ہے، مشرکین اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانور اور تہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا گیا ہے۔ جیسے مشرکین نے کیا کیا تھا، صائبہ، وسیلہ، ایسے کچھ جانور چن لیے تھے کہ کچھ جانوروں کو وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، ان کو کاٹ کے کھاتے نہیں تھے، یا کچھ جانوروں کو پرٹیکولرلی کچھ دیویوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا۔ جیسے آج مشرکوں میں ہوتا ہے کہ گائے کی بڑی حرمت ہے، گائے کو کاٹ کر یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں، اس طرح سے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ آؤ، جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا اسے بتا دیا ہے اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند کیا۔ کچھ باتیں ہیں یہاں پہ، احکامات ہیں، واضح احکامات ہیں۔ نمبر 1، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے، یہ اپورشن کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 4، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ نمبر 6، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے اور برے کی تمیز کر سکے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں ہم جو اس کے امکان میں ہو۔ جب بات کہو تو صاف انصاف کی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چند احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بتائے ہیں۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں میں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ ہر چیز کو جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا فرمائے تاکہ تم کو جو کچھ دیا اس میں تمہاری آزمائش کر سکے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ تھا چھٹی تراویح کا خلاصہ قرآن کا، اسے بغور سنیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔